So Assalamu alaikum. Today is our first session of Dora Quran. And before we start from Surah Fatiha, I'd like to go over a few ayat to understand the reading and to get oriented, to get aligned with how Allah expects us to read and learn from Quran. So sabse pehle, we must know that Allah is the teacher. So we're going to see Surah Rahman, which is Surah number 55 and ayat number 1 and 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Surah 55, ayat number 1 and 2. Ar-Rahman, the most gracious. Ar-Rahman, intaha ka rahim karne wali zaat. Allamal Quran, jo Quran ka ilm dete hain. تو القرآن the reading اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہماری ایفرٹ ہوتی ہے to read and understand, but it only comes from اللہ تعالیٰ. So he is the teacher. 16 کی 98 اور 99 دیکھیے. سورہ 16 آیت نمبر 98 and 99. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور پھر جب پڑھا جائے القرآن, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, then seek refuge with Allah. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, from shaitan, the rejected one. تو قرآن پڑھتے وقت آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے شیطان سے, کیونکہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. نیکسٹ آیت دیکھیں. انہو لیسا لہو سلطان, بے شک نہیں ہے اس کی کوئی اتھارٹی, علی الذین آمنوا, ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں, وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. تو اگر آپ ایمان رکھیں گے and you continue to trust in your Lord, he will not have, Shaitan will not have any authority over you. Surah 7, ayat number 204. Surah 7, ayat number 204. It's one of the last ayat of the surah. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب پڑھا جائے قرآن, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, then listen to it, سنیں اس کو. وَأَنصِتُوا, and hold your peace. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. Listen to it with attention and with peace so that you are blessed. Surah 10, ayat number 61. Surah 10, ayat number 61. وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ, اور آپ ہوں کسی بھی سچویشن میں. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, اور جو بھی آپ تلاوت کریں گے قرآن میں سے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, اور نہ ہی جو آپ عمل کرتے ہیں کوئی بھی. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا, سوائے اس کے کہ ہم ہیں اس کے اوپر witness. So Allah witnesses our reading. He witnesses every situation that we may be in, and He knows what we are doing. استفیدون بہ, جب آپ اس میں ڈیپلی انگروسڈ ہوتے ہیں قرآن کی ریڈنگ میں. وما یعزب عن ربک, اور نہیں چھپی ہوئی آپ کے رب سے. من مثقال ذرۃ, کوئی ذرے کے وزن کے برابر بھی چیز. فی الارض ولا فی السماء, زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں. ولا اصغر من ذالک, اور نہ ہی کوئی چھوٹی سی اس میں چیز. ولا اکبر, اور نہ ہی کوئی بڑی چیز. سو اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. الا فی کتاب مبین, سوائے اس کے کہ وہ اس واضح کتاب میں موجود ہے.
Everything has been accounted for in this book. All knowledge of the universe Allah has given here. Surah 96, ayat number 1 to 5. Surah 96, Surah Alaq. Ayat number 1 से पढ़ें. इकरा पढ़िए. Read. Bismi rabbikal lazi khalaq. With the name of your Rabb, who created you. पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने आपको क्रिएट किया, तख्लीक की आपकी. खलकल इंसाना मिन अलग. और तख्लीक की उसने इंसान की अलग से. अलग is the leech like जानवर. It's like leech. So when you have to learn from something, you have to get attached like a leech. तो जब आप अलग की तरह कुरान के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, तो आप अल्लाह ताला की तरफ से you start receiving the knowledge. इकरा व रब्बुकल अकरम. पढ़िए और आपके रब करम करने वाले हैं. अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम. वो जो इल्म देता है कलम के साथ. अल्लमल इंसाना मालम यालम. और सिखाता है इंसान को जो उसको इल्म नहीं होता. तो अल्लाह ताला has created us. Read with the name of your Rabb who has created you, and he will give you the knowledge that you seek. Surah 21, ayat number 10. Surah 21, ayat number 10. लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन. बेशक हम नाजिल करते हैं आपकी तरफ किताब, द बुक. फीहे ज़िक्रुकुम. इसमें है जिक्र आपका. तो ये किताब आपके बारे में है, हम सब के बारे में है. So we have to read it as if this book is about us. अफला ताक़िलून. तो फिर क्या आप अकल नहीं करेंगे? Very important to understand before we set off on the reading from the start that this book is about us. इसके साथ ही आप देख लीजिए सूरा 83 आयत नंबर 13 as a counter narrative. सूरा 83 आयत नंबर 13. इज़ा तुतला अलैहि आयातुना. जब तिलावत की जाती है उन पर हमारी आयतें. काला असातीरुल अव्वलीन. तो वो कहते हैं कि ये पुराने गुजर गए लोगों की कहानियां हैं. These are tales, these are stories from the past. This is history. This is not a historical account of the past events. We just read that this is about us. The book is about us. इसको हमें हर इवेंट को, हर हैपनिंग को, हर आयत को अपने साथ रिलेट करना है. सूरह 69 आयत नंबर 40. Surah 69, ayat number 40. इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम. बेशक ये कॉल है रसूल करीम का, ऑनरेबल मैसेंजर का. This is the word. Quran is the word of honorable messenger. Last ayat देख लीजिए, Surah 20. Ayat number 114. Surah 20, ayat number 114. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Ala hai Allah, Al-Malik, the authority, the king, Al-Haq, and the truth. Wala ta'jal bil Qur'ani. और नहीं आप तेजी करें, उजलत करें कुरान में. मिन कबले, इससे पहले. अन युक्दा इलैका वाह्यु, कि पूरी हो आपकी तरफ इसकी रेवलेशन. Do not quicken, do not hasten before the understanding is revealed to you completely. Waqul, and say, Rabbe zidni ilma. ए मेरे रब ज़्यादा कर दीजिए, इजाफा कर दीजिए मेरे लिए मेरे इल्म में.
So with this dua, we are going to start our dawra from Surah Fatiha. So Al-Fatiha means the opening. Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman is the most gracious, who does the highest level, इंतहा के लेवल का रहम करता है अल्लाह ताला हम पर, जब वो हमने पीछे पढ़ा, जब वो हमें इल्म देते हैं कुरान का. And Ar-Rahim, when we say Rahim, it means consistently he does rahim upon us. And rahim also has another meaning of womb. तो अल्लाह ताला का जो रहम है is like protection. There is nurturing, there is safe space for us when we say rahim, because वहाँ पे हमारी nourishment भी हो रही है और अल्लाह ताला is taking care of us because he is the caretaker of all the beings. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The praise, Alhamd, is only for Allah, Rabbil Alameen, जो आलमीन का पालने वाला रब है. He is the sustainer of all the worlds. Ar-Rahman Ar-Rahim, वो Ar-Rahman है और Ar-Rahim है, बार बार रहम करने वाला. Malik Yawmiddin, Malik है, he is the master of the time of judgment. Then no one else is allowed to judge because only he is the Malik. तो आपने सिर्फ अल्लाह को ही अपना जज कंसिडर करना है, किसी और को वो पावर और अथॉरिटी मत दीजिए. इया का नाबुदो, हम आपको ही सर्व करते हैं, व इया का नस्ताइन, और हम सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं. So after accepting and जब हम सबमिट करते हैं कि अल्लाह is the Rabb of Alameen, he is the one who sustains us, he gives us the knowledge, and he keeps us in his protection, and he is the master of the day of judgment, then we only vow to serve him, and we only seek assistance from him. आगे हम उससे मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी हिदायत कर दीजिए उस रास्ते की तरफ, उस तरीके की तरफ जो मुस्तकीम है, कायम रहने वाला, sustainable way, which is the righteous way. सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, तरीका उन लोगों का जिन पर आपने नेमत की, इनाम किया अपना, ब्लेसिंग्स दी. गैरिल मग़दूबे अलैहिम, उनका तरीका नहीं जिन पे आपका गज़ब है, जिन पर आपकी नाराज़गी है. वलद्वालिन, और ना ही उन लोगों का तरीका जो ऑलरेडी भटके हुए हैं. सो यहाँ 3 किस्म के लोग हैं. जो लोग आपकी हिदायत, अल्लाह की दी हुई गाइडेंस को फॉलो करते हैं, उन पे अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती हैं. दैट इज़ द वे दैट वी आर लुकिंग फॉर. और दूसरे वो लोग हैं जिनको गाइडेंस आती है और नहीं फॉलो करते, उन पे अल्लाह का गज़ब है. और तीसरे वो हैं जो अभी भटक रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू सीक गाइडेंस येट. So we start with Surah Baqarah. We are going to learn about what Baqarah is later on from the surah and from the ayat only. But we'll start the surah first. So Baqarah means the holy cow, the cow or the holy concepts that do not serve us any purpose, but we believe in them and hold them close to our heart, and then we have to do away with them. The entire Surah Baqarah has a lot of law in it. It touches upon a lot of aspects of life. In fact, बहुत सारी governing आयात हैं जो कि पूरा nutshell में आपको समझा देती हैं आपकी ज़िंदगी के मामलात के बारे में. So, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ज़ालिकल किताबु, ये है वो किताब, ला रैबा फीह, नहीं कोई शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो तकवा करते हैं. Those who are God conscious, those who want to guard themselves against the wrong. Allazina yu'minuna bil ghaibi,
وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں unseen پر، غیب پر، without seeing they believe. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں صلاۃ، the communication, the connection with اللہ تعالیٰ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں they spend out of that، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں. آخرت پر یقین کرنے کا مطلب یہ ہے that there will be a time when they will be asked, they will be questioned. So accountability کا concept آتا ہے جب آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں that you cannot get away with doing anything in this time at present. There is an akhirat, there is a time where you will be paying for whatever you have done and receiving the consequences. So یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. So within us, within just our individual selves also, we have part of us that believes, and that is the one who follows this. And part of us does not believe, and part of us is confused. تو یہ سب چیزیں aspects ہمارے ہی اندر بھی ہوتی ہیں. So we don't have to look outside to identify. We are required to identify this within ourselves. So Surah Baqarah, ayat number 5. اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. They are the ones who are going to progress. ان الذین کفروا اب دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری سائڈ کی بات ہو رہی ہے. الذین کفروا جو کفر کرتے ہیں، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم کہ آپ ان کو وارن کریں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ وارن کریں. either you tell them, make them aware, or you don't. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. So وہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں they've already decided that they are not going to follow whether you reach out to them and give them the message or not. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے سیل کر دیے ہیں ان کے دل، اسٹیمپ کر دیے ہیں. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کی ہیئرنگ بھی. تو جن لوگوں نے نہیں فالو کرنا ہوتا ان کے دل بھی بند ہو جاتے ہیں. دل means their feeling, their emotional intelligence, the emotional understanding, that also gets blocked, and so do their ears, their listening. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی بصارت کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. بصارت is their insight, so they cannot reflect. تو جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں چلتا، تو that means کہ ان کی انسائٹ کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑی پنشمنٹ ہے. سو پنشمنٹ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ وہ تکلیف میں رہتے ہیں، ان کو سکون نہیں ملتا، ان کے اوپر بہت بوجھ ہوتے ہیں. That is what they have to face. آیت نمبر 8 of سورہ بقرہ. وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے ہیں مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ جو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو منہ سے کچھ بولتے ہیں بٹ اندر سے دل سے ایمان نہیں لاتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، دیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو. وما یخدعون الا انفسہم اور نہیں وہ دھوکہ دیتے سوائے ان کی اپنی نفسوں کو. They're actually deceiving themselves. وما یشعرون اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. فی قلوبہم مرض
اور ان کے دلوں میں مرض ہے. There is disease in their hearts. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا, اور زیادہ کر دیں گے اللہ ان کے لیے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے گریونگ پینلٹی ہے. گریونگ ان دا سینس کہ وہ دکھ میں رہیں گے, ڈپریسڈ رہیں گے, ان کو خوشی نہیں ملے گی کیونکہ وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. بما کانوا یکسبون, کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے, اپنی نفس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے, لا تفسدوا فی الارض, نہیں آپ فساد کریں زمین میں, نہیں پھیلائیں کنفیوژن, ڈونٹ کاز مسچیف ان دا ارتھ. قالوا, دے سے, انما نحن مسلمون, کہ بے شک ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. So their excuse is, their argument is that they're actually bringing amends. They are doing correction. Ala, ہرگز نہیں, انہم هم المفسدون, بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں. ولکن لا یشعرون, اور لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ, کما آمن الناس, جیسے ایمان لاتے ہیں دوسرے انسان. قالو, تو وہ کہتے ہیں, آنؤمن, کیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جیسے ایمان لا رہے ہیں. سفہاء is people who are unwise. They are not considered to be highly intellectual or very wise people. تو ہم ایسے لوگوں کی طرح کیسے ایمان لے آئیں. الا انہم هم السفہاء, اور بے شک ہرگز نہیں, یہ لوگ جو ہیں, they are the ones who are unwise. They are immature. They don't understand what they are actually not believing in. That is their flaw. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, اور لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہوتا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں ایمان والے لوگوں سے. قالوا آمنا, تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, شیاطین کے ساتھ, ان کے شیاطین کے ساتھ. اٹس ویری امپورٹنٹ, جب اپنی نیگیٹو سائڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. قالوا انا معاکم, تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, بے شک ہم تو مذاق کر رہے تھے ایمان والے لوگوں کے ساتھ. This is what they feel. So they keep switching sides. And اندر سے they don't mean well, and they اوپر سے صرف کہتے ہیں ہم ایمان لائیں, لیکن اندر سے اپنے ہی نیگیٹو سائڈ کو سپورٹ دیتے ہیں. So, آیت نمبر 15 سورہ بقرہ. اللہ یستہزئ بہم, اور اللہ مذاق کریں گے ان کے ساتھ. اللہ will put their mockery back at them. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور وہ دے دیں گے ان کو, he will support them in their transgression. جب اللہ رسی دراز کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ ہپوکریسی کر رہے ہیں, تو ان کو آپ واپس نہیں لا سکتے, then Allah lets them be. يَعْمَهُونَ, he leaves them wandering. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے. دلالہ is being astray, بھٹکتے رہنا انہوں نے ٹریڈ آف کیا ہے. بالہدا, with guidance. So they have actually let go of the guidance. They have rejected the guidance that they were receiving, and they have chosen to stay astray for themselves. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, لیکن بہت نقصان دہ ہے. Without profit is the trade that they have involved themselves in. وَمَا كَانُوا بِمُهْتَدِينَ, وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, اور وہ نہیں ہوں گے گائیڈنس ریسیو کرنے والوں میں سے. مثالہم, ان کی مثال ہے, کمثل الذی, جیسے مثال اس شخص کی, استوقد نارا, جس نے جلائی فائر.
he ignited, he kindled a fire. फलम्मा अदाअत मा हौलहु, फिर जब उसने रोशन कर दिया उसके माहौल को, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ने छीन लिया, he took away their light. वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और छोड़ दिया उनको उनके अंधेरे में, ला युबसिरून, ताकि वो नहीं देख सकेंगे. बिकॉज उन्होंने फायर जलाई, माहौल को रोशन किया, लेकिन क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं थी टू फॉलो द गाइडेंस, अल्लाह टेक्स इट अवे फ्रॉम देम. Summun, bukmun, umyun, and this is the result. They become deaf from listening to the ayat. They can't hear Allah's ayat. Bukmun, they become dumb, they cannot speak the right, the truth. And umyun, and they can't see it. Fahum la yarjiun, तो फिर वो नहीं रुजू कर पाते. तो जब उनकी ये अल्लाह ताला उनके सेंसेस बंद कर देते हैं, तो वो फिर ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही बोल सकते हैं रुजू करने के लिए. आयत नंबर 19. औ कसय्यबिम मिनस समाए, और जैसे जब पड़ जाती है आसमान से, फीहे ज़ुलुमातुं वरादुं व बरक, आसमान से जब बारिश होती है जिसमें है अंधेरा और जिसमें सॉरी इट इज़ द रेन लेडन क्लाउड. जब कसय्यबिन इज़ जब पड़ने वाली, जब पड़ती है आसमान से जिसमें अंधेरा है, और उसके अंदर रादुन इज़ थंडर, थंडर क्लैप, एंड बर्क, बर्क इज़ लाइटनिंग. यजअलूना असाबिअहुम, तो वो बना देते हैं उनकी उंगलियां, फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक, उनके कानों में डाल देते हैं ताकि वो सुन ना सकें, टू कीप द साउंड अवे. हज़रल माउथ, जैसे कि हाजिर हो जाए, जैसे कि मौजूद हो, जैसे they are cautious of the मौत, as if death is upon them. वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, and Allah has encompassed, अहाता किया है अल्लाह ने कुफर करने वालों का. So उनके अंदर खौफ का बहुत खौफ होता है, मौत का बहुत खौफ होता है, और वो उनको आसमान से जैसे अंधेरा और लाइटनिंग और थंडर की तरह से उनको खौफ महसूस होता है. यकादुल बरकु यख्तफु अब्सारहुम, और करीब है कि वो बर्क, दैट लाइटनिंग would snatch away their sight. कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फीह, और हर दफ़ा जब रोशनी होती है उनके लिए तो वो उसमें हरकत करते हैं, दे मूव अबाउट. व इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब वो अंधेरे में जाते हैं कामो, तो वो खड़े हो जाते हैं. वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लज़हबा बिस्समइहिम व अब्सारिहिम, तो ले लें उनसे उनकी हियरिंग और उनकी आईसाइट. इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं. तो जब अंधेरा आता है तो उनको कुछ सुझाई नहीं देता, उनको समझ नहीं आती, they don't know what to do because they never intended to follow the guidance, so they are lost again. जब ईमान वाले लोगों पे इस तरह का टाइम आता है, कुछ नज़र नहीं आता, तो because they believe in the unseen, they keep striving, they keep moving so that they get to the right guidance and Allah will give them an opening. Ayat number 21. Ya ayyuhan naso budu rabbukum, ए इंसानो serve your रब. अल्लज़ी खलक़ाकुम, वही है जिसने तुम्हें तख्लीक किया. वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को जो तुमसे पहले गए. लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा कर सको, so that you may become God conscious and you may guard yourself against the wrong. अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा, वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए अर्द, जमीन को. फिराशम, as a ground, बिछोना. व समा बिना,
اور آسمان کو بنایا as a structure, as a construction above you. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے واٹرنگ، پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور پھر خارج کرتا ہے، نکالتا ہے اس کے ساتھ پھلوں میں سے رزقا لکم، تمہارے لیے رزق. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا پھر نہیں تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی ہمسر، کوئی رائیولز. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تمہیں اس کا علم ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم کسی شک میں ہو، کسی ڈاؤٹ میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ تو لے آؤ کوئی صورت مثال اس کی. So the reference is to Surah Fatiha. So the order, this is actually a validation that order of the book has always been this way. قرآن اسی آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ ریفر کر رہی ہے پچھلی ایک سورہ کو کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو اسی طرح کی کوئی سورہ لے آئیے. آگے ہم اور ایویڈنس دیکھیں گے ریگارڈنگ قرآن's order, the order of surahs and the order of ayat. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ and invite, call your witnesses اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو. آیت نمبر 24. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور پھر تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا and surety, with surety you will not be able to do this. فَاتَّقُوا النَّارَ then you take guard from that fire الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا فیول ہے انسان، ناس اور حجارہ the stones. اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین جو تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے. حجارہ کا ریفرنس آپ لے لیجئے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 74 میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام نہیں کر سکو گے جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ اس سورہ کی مثال نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے. So then you take guard from that fire. So protect yourself from that punishment جس کا فیول انسان اور stones ہیں. Stones are those hearts that have become hardened and they do not receive the message of Allah. تو جب آپ اللہ کا میسیج ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نرمی رکھنی پڑتی ہے، فلیکسیبلٹی رکھنی پڑتی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو بی کمپیشنیٹ، یو ہیو ٹو بی کائنڈ ہارٹیڈ. آل دوز تھنگس آر ریکوائرڈ ٹو ریسیو اللہ's میسیج. تو لیکن جو لوگ ایسی پریکٹس نہیں کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سبمٹ کرنے سے، ہمبل کرنے سے آپ کا دل نرم رہتا ہے. And those stones, if you don't do this, your heart becomes hard, and that is the stone that is going to go in fire. Ayat number 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بشارت دیجئے، گڈ نیوز دیجئے ایمان والے لوگوں کو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ those who keep correcting themselves. تو ایمان والے لوگ ایسے نہیں ہیں جو کہ غلطی نہیں کریں گے. ایمان والے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا کر بار بار اپنے آپ کو چیک کریں گے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے. That is a process and that continues, and as you keep correcting your amal, your iman continues to increase. And that is why it does not mean that آپ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو آپ ایمان لے آئے. آپ کو اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، اس فیتھ کو پکا کرنا پڑتا ہے تھرو یور ڈیڈس. انا لہم جنات تجری اور ان کے لیے ہیں جنات، گارڈنز، تجری من تحتها الانہار جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں. So جنات are also a state of mind, a peaceful state of mind with free flowing thought process.
नो ब्लॉकेज, नो आपके इम्पेडिमेंट्स. आपका जब फ्री फ्लोइंग थॉट प्रोसेस एस्टैब्लिश हो जाए, आपका खौफ, आपकी वरीज साइड पे हो जाए, तो वो आप जन्नत की स्टेट में होते हैं, which is your well-being, which is your peaceful state. कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, और हर दफ़ा जब रिस्क दिया जाता है इसमें से उनको, मिन समारातिन रिस्कन, जो कि फलों का रिस्क होता है, विद फ्रूट्स देयर फ्रॉम, कालू वो कहते हैं, हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन कब्ल, ये रिस्क हमने पहले भी चखा है, वी वर फेड दिस बिफोर, वा उतु बिही मुतशाबिहा, और हमें दी, और बेशक दी गई थी उनको चीज़ें रिजेंबलिंग, मिलती जुलती चीज़ें उनको पहले दी गई थी. तो अगेन जन्नत का जो रिस्क है, जो फल है, लाइक अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, वी डू टेस्ट every now and then whenever we do good deeds and whenever we submit and humble ourselves towards Allah. वलहुम फीहा अज़वाजुम मुताहरा, और उनके लिए इसमें है spouses. मुताहरा is pleasing, accepting, compatible अज़वाज. वहुम फीहा खालिदून, और उसमें वो रहेंगे हमेशा. इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह नहीं शर्माते, नहीं, doesn't stay, disdain not, अन यद्रिबा मसलन, कि वो स्ट्राइक करें ऐसी एग्जाम्पल से, मा बऊदतन फमा फौकहा, जो कि चाहे छोटी सी हो या फिर कोई बड़ी सी, कोई which is very low or very high to be considered. फ़अम्मल लज़ीना आमन, फिर वो लोग जो ईमान वाले हैं, फ़यालमूना, उन्हें इल्म हो जाता है, अन्नाहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि बेशक ये हक है उनके रब की तरफ से. तो अल्लाह ताला आपको कभी बहुत ही छोटी सी चीज़ से भी कोई मैसेज पहुंचा देते हैं और समझा देते हैं. So that, but those who believe, they understand it. It does not always have to be like a very big thing to be witnessed. छोटी चीज़ों से भी आपको मैसेजेस अल्लाह के मिल जाते हैं. वअम्मल लज़ीना कफ़रू, but those who don't believe, फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु, क्या है इरादा अल्लाह का, बिहाज़ा मसला, इस मिसाल के साथ. So they keep questioning, they keep doubting. तो जब आपने ईमान नहीं लाना होता, तो आपको अल्लाह की तरफ से जो भी मैसेज मिल रहा होता है या लेसन मिल रहा होता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं. You keep asking questions, what is, why, and what is this for? युदिल्लु बिही कसीरा, भटक जाते हैं उसके साथ ज़्यादातर लोग. व यहदी बिही कसीरा, और ज़्यादातर लोग गाइडेंस भी पाते हैं. वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं भटकते सिवाय उन लोगों के इसके साथ जो फिस्क करते हैं, those who take liberties. So when you are used to taking liberties and transgressing beyond your boundaries and limits that are appropriate for you, that are set by Allah, तो फिर आप नहीं मानते हैं उन मैसेजेस को, उन पे यकीन नहीं करते और भटकते रहते हैं. आयत नंबर 27, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह, और वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह के साथ प्रॉमिस को, मिन बादे मीसाकिही, इसके बाद कि वो मजबूत हो गया, after it has been validated, ratified. व यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही, और वो कता कर देते हैं, काट देते हैं उस अमर को जो अल्लाह ने कहा, यूसला, ज्वाइन करने को, कि जो अल्लाह का ऑर्डर था ज्वाइन करने को, उसको वो काट देते हैं. व युफ़सिदूना फिल अर्द, और फसाद कर देते हैं ज़मीन में. उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं. कैफा तकफुरूना बिल्लाह, और कैसे आप कुफ्र कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिजेक्ट believing in Allah. वकुंतुम अमवातन, जबकि आप डेड थे, आप मरे हुए थे, spiritually dead. You were blind and you did not see the reality.
فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ نے آپ کو حیات دی. He made you alive and seeing. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ آپ کو موت دیتا ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اور پھر آپ کو حیات دیتا ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر آپ کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. You have to return to him only. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وہی ہے جس نے کریٹ کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب اکٹھا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ اور پھر وہ برابر ہوا آسمان کی طرف. فَسَوَّاهُنَّ اور آسمانوں کو بھی اس نے پروپورشن کیا. 7 سماوات 7 آسمانوں میں 7 لیولز میں. سو آسمان کو آپ سمجھیے میٹافوریکل ہے. ایک آسمان ہم فزیکل دیکھتے ہیں اور ایک آسمان آپ کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے. Whatever is the extent of your imagination is the Asman. That is the construction that is in your mind. اس کے 7 levels اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. تو ہر ایک کے آسمان کی حد, سوچ کی حد and the extent of their vision is different. تو وہ اللہ تعالیٰ کو صرف پتہ ہے کہ آپ کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے, اور وہ کنسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں. And ارد زمین, the ground is your base level where you stand. آپ جہاں پہ ہوتے ہیں آپ کا ground zero is ارد. نیکسٹ آیت دیکھیے, آیت نمبر 30. Sorry, I didn't finish the last one. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Very important. اور وہ ہر شے سے واقف ہے, علم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کی سوچ اور آپ کے اندر کا لیول جو ہے, جہاں آپ کی جو سٹینڈنگ ہے, اس کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب کہا آپ کے رب نے, لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے. ملائکہ بھی روٹ ورڈ ملک ہے, اتھارٹی ہے. تو ملائکہ are the forces that are given the authority to act according to the design made by Allah. The design of the world, the universe that Allah has created. Malaika are the forces that carry out His orders according to that design to keep things rolling, to keep things functioning. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ کے رب کہتے ہیں, انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ, کہ میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفہ is a person given the delegated with the authority to act on behalf of the sovereign. So he's a vicegerent. He's going to make a khalifa on the earth to act on behalf of Allah Ta'ala. He will be given the authority. قالوا تو فرشتے کہتے ہیں, ملائکہ کہتے ہیں, تجعلوا فیہا کیا آپ بنائیں گے اس میں, من یفسد فیہا ایسی چیز, ایسا انسان جو آپ بنائیں گے خلیفہ, وہ تو فساد کر دے گا اس میں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور وہ بہائے گا خون بہائے گا. وَنَحْنُ اور ہم ہیں, نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ کہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی پریز کی, آپ کی حمد کی. میننگ ہم آپ کے کام سارے ہم کرتے ہیں. We serve, we swim, we strive in your praise to do everything to please you. وَنُقَدِّسُ لَكَ and we qualify you, آپ کو ہم sacred مقدس رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, کالا انی عالم ما لا تعلم بے شک مجھے علم ہے جو تمہیں علم نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اللہ تعالیٰ نے علم دیا آدم کو ناؤنس کا, اسماء کا, چیزیں سکھائیں, کلہا ہر چیز کا. تو ایسی نالج جو اسماء کی نالج ہے, جو ناؤنس ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے بتائے گئے ہیں اسماء الحسنہ,
تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو دونوں سائڈ کی ڈوالٹی آف لائف سمجھ میں آئے. آپ کو جب تک رانگ نہیں ٹیسٹ کریں گے رائٹ کی سمجھ نہیں آئے گی، اندھیرا نہیں دیکھیں گے تو لائٹ کی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ڈوالٹی آف لائف سمجھنے کے لیے آدم کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سے آگاہ ہونے کے لیے وہ سب چیزیں کرنے کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہم پر بلیسنگز ہیں، اور جہاں ہم وی اسٹیپ آؤٹ آف دا لائن کس طرح سے ہمیں کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں ملائکہ نہیں سیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائی ہیں، کیونکہ ملائکہ تو سبمٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی فری ول نہیں ہے، اینڈ دے فالو دا کمانڈس آف اللہ اینڈ دے کیری آؤٹ آل دا آرڈرز اینڈ فنکشنز. ثم ارداہم علی الملائکہ، اور پھر ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے. فقالا، اور اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تو پھر آپ بتائیں مجھے ان اسماء کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، if you are right. تو فرشتے کہتے ہیں قالو سبحانک، آپ سبحان ہیں، گلوری ٹو یو، لا علم لنا، نہیں علم ہمیں اس کے بارے میں، الا ما علمتنا، سوائے جو آپ نے ہمیں علم دیا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہیں العلیم، the all knower، and الحکیم، all wise. آیت 33، کالا، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ انفارم کریں انہیں ان اسماء کے بارے میں. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے ان کو بتا دیا ان ناؤنس کے بارے میں، کالا، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک مجھے علم ہے غیب کا، آف دا unseen which is in the heavens, in the آسمان and in the earth. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور مجھے علم ہے جو تم دکھاتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو بھی تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو، now you prostrate، لِآدَمَ، آدم کے سامنے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، کیونکہ سب اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، دی سبمٹ. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب ابلیس کا نام جو ہے اس کا روٹ ورڈ از بالاسا، اینڈ بالاسا مینز گریف، ٹراما، ہرٹ. تو جب ہرٹ اور گریف کی اسٹیٹ ہوتی ہے تو آپ سے سبمیشن نہیں ہوتی ہے. So illa Iblis, because he is wrapped up in grief, he did not submit. When you are holding on to grief, آپ نہیں سبمٹ کرتے اللہ کی کمانڈ کو اور اللہ کی گائیڈنس کو. ابا واستکبرا، he ابا، it's written here he refused, but he actually could not. Wastakbar, and he made himself akbar, so he became bigger, he was haughty. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہے کفر کرنے والوں میں سے. So he rejected the command, he rejected to submit. وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی اسپاؤس رہیں، stay settle، الجنہ، اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رغدن، اور کھائیں اس میں سے ان ایمپلیٹیوڈ، حیثو شئتما، جیسے جہاں سے آپ چاہیں، ولا تقربا، اور نہیں آپ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس شجر کے قریب، فتکونا من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے.
तो शजर का रेफरेंस आप लिख लीजिए 14 सूरा 14 आयत 26, जिसमें अच्छे शजर की भी बात होती है, तैयब शजर और खबीस शजर। शजर का मतलब ये है something that branches out and that grows। तो आपको ऐसे शजर के पास जाने से मना किया गया है जो कि wrong doings का शजर है, because one wrong doing then opens the door for another, and you can continue to go in that direction until you stop yourself consciously and mend your ways. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، तो शैतान ने फिसला दिया उनको वहां से। فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، और उनको निकाल दिया उसमें से जिसमें वो थे। वकुल नहबितु, और फिर हमने कहा कि तुम जाओ, यू गो डाउन, बादुकुम लिबादिन अदूब, तुम में से बाज बाज के होंगे। अदूवन इज ऑपोजिशन, ओपोनेंट्स। तो आपके अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। तो जब आपके अंदर ऑपोजिशन, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ जाते हैं, तो फिर आप जन्नत की स्टेट में नहीं रह सकते। Then you come down from that higher state of peace of mind down with conflict in the mind. वलकुम फिल अर्द, और तुम्हारे लिए जमीन में है, अर्द पे है, मुस्तकर्रन व मताउन, ठहरने की जगह, and provision for yourselves, इलाहीन, for some time. फतलक्का आदम, और फिर रिसीव किए आदम ने, मिर रब्बिही, उनके रब से, कलिमातिन, वर्ड्स, फताबा अलैहि, and Allah turned to him. इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक Allah is oft turning, accepting the repentance, तौबा कबूल करने वाले हैं और रहम करने वाले हैं again and again। इसका भी रेफरेंस लिख लीजिए, दुआ अल्लाह ताला ने दी आदम को, जो आगे आएगी हजरत आदम को, सूरा 7 की आयत नंबर 23। तो अल्लाह ताला हमें जब थोड़ा हमारे रॉन्ग डीड्स की वजह से हमें कॉन्सिक्वेंसेस दे भेजते हैं, उसमें भी मकसद होता है ताकि हमें हमारी नज़र पड़े उन चीज़ों पर कि हम and we search for things where we went wrong, and then we correct them, and then we turn to Allah and we seek his forgiveness, so that Allah turns to us। Allah हमेशा तौबा कबूल करते हैं जो सच्चे दिल से तौबा करना चाहे, and he wants to make the correction। Allah is very kind, and time and again he is kind to us। ayat number 38, कुल नहबितु मिन्हा जमिया, फिर हमने कहा, अल्लाह फरमाते हैं हमने कहा, गो यू डाउन फ्रॉम हियर टुगेदर, सारे। फइम्मा यअतियन्नकुम, और फिर जब आएगी तुम्हारे पास, मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से गाइडेंस। फमन तबिआ हुदाया, तो जिसने फॉलो की वो गाइडेंस, मेरी गाइडेंस, फला खौफुन अलैहिम, तो उस पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम याज़नून, और ना ही वो परेशान होगा। He will not grieve, he will not fear if he continues to follow the guidance he is receiving. वल्लज़ीना कफ़रू, and those who reject, वकज़्ज़बू बिआयातिना, and those who are going to जो झुटला देंगे हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग होंगे जो कि आग के असहाब होंगे। They will be the companions of the fire, हम फीहा खालिदून, और इसमें वो हमेशा रहेंगे। कुफर का मतलब बहुत सारे साइड्स हैं कुफर के भी, रिजेक्टिंग द ट्रूथ, और कुफर का मतलब है दबा देना। तो जब आप सच को जानते हुए दबा देते हैं क्योंकि आप उसको नहीं फॉलो करना चाहते, because it goes against, obviously you have to restrain yourself, you have to correct yourself, that takes effort। तो आप सच को जब दबा देते हैं तो that is कुफर। या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, children of Israel,
अज़्कुरु नेमती यल्लती अनअमतु अलैकुम, जिक्र करो मेरी उस नेमत का जो मैंने इनाम की तुम पर। व औफू बिअहदी, और वफा करो मेरे प्रॉमिस को, पूरा करो। ऊफे बिअहदिकुम, जो तुम्हारे साथ जो मेरे साथ तुमने प्रॉमिस किया, एज आई फुलफिल माई कॉवेनेंट विद यू। व इया फरहबून, और मुझसे ही तुम रहब इज to be afraid, to with reverence, with respect, कि आपको सिर्फ खौफ अल्लाह का ही होना चाहिए और किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। तो सूरा 10 की 90 में बनी इसराइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो मुसलमान हैं। सो एड्रेसिंग ऑल मुस्लिम्स, जिक्र करो मेरी नेमत का जो मैंने तुम पर की। वो नेमत ये है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने किताब दी। तो जो भी मुसलमान होते हैं उनके पास कुरान होता है, तो वो कुरान जो है उससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। जब जब आप उसको पढ़ेंगे, that is the blessing that Allah has done on Bani Israel, and that reference is given in Surah 17, ayat 2 and 3. Ayat number 41. wa aminu bima anzaltu, और ईमान लाओ उस पर जो नाजिल मैं करता हूँ, मुसद्दिक़न लिमा मआकुम, confirming that which is already with you, वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और नहीं तुम हो जाना इसको रिजेक्ट करने वालों में से पहले। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और नहीं तुम बेच दो। बेचने का मतलब यू ट्रेड ऑफ, यू एक्सचेंज, यू बार्टर। डू नॉट एक्सचेंज माय आयात फॉर अ स्मॉल गेन। वइया फत्तकून, और सिर्फ मुझसे ही तकवा करो। टेक गार्ड फ्रॉम मी, से स्टे कॉन्शियस ऑफ मी। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और नहीं तुम लिबास पहनाओ, do not cover up al haq, the truth, bil batil, with falsehood। वतक्तुमुल हक्का, और ना ही तुम छुपा देना हक को। व अंतुम तालमून, जबकि तुम्हें इसका इल्म हो। सो नोइंगली आपने ट्रूथ को नहीं छुपाना और ना ही उसको कवर अप करना है किसी फॉल्सहुड के साथ। व अकीमुस सलाता, और कायम करो सलात। एस्टैब्लिश कनेक्शन विद अल्लाह ताला, स्टे कनेक्टेड। तो हमारी एफर्ट, जब तक हम अल्लाह से कनेक्टेड रहने की एफर्ट करेंगे तो हम रिसीव करेंगे अल्लाह ताला की तरफ से जो भी गाइडेंस है। हमारी एफर्ट नहीं होगी तो फिर हम we can't expect to be guided. So it's very important to establish connection and communication with Allah Ta'ala. वआतु ज़काता, और देते रहो justification, ज़कात। You have to keep giving and justifying the excess that Allah has given you out of that. Warkau ma'ar rakin, and submit with all those who are submitting. तो ये बाकियों के साथ अब आपको as a collective guidance है कि आपको अपनी community के साथ linked रहना है। रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए, सबमिट कीजिए। आतअमुरून अन्नासा बिल बिर्र, और क्या आप ऑर्डर करते हैं, एंजॉइन करते हैं इंसानों पर नेकी करने का। वतंसौना अनफुसकुम, और आप भूले हुए हैं अपनी नफ्स को। व अंतुम ततलूनल किताब, और आप हैं कि तिलावत करते हैं किताब। तो ये ऐसे लोगों से बात की जा रही है जो किताब पढ़ भी रहे हैं लेकिन अपनी नफ्स को भूले हुए हैं और दूसरों को बता रहे हैं बातें, how what to do, the conduct. So first you have to apply it on your own selves. अफला ताकिलून, तो क्या आप अकल नहीं करेंगे। वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, and seek assistance with patience, with constancy. Sabr is staying consistent, staying constant and holding your ground. Wassalat, and with
salat, which is communication and connection. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ بہت بڑے امر میں سے ہے. These are big things. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرتے ہیں. Those who humble themselves in front of Allah, they are the ones who are able to stay steadfast, be constant, be patient, and stay connected. Because it's a process. It is not something that's going to switch on or switch off. It takes time to build. So whenever you are building character, you're building faith, you're building your آپ کی اپنی ساری اپنے معاملات کو جب آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ ایک ٹائم کی بات نہیں ہوتی. اس پروسیس کے لیے آپ کو ایفرٹ کنسسٹنٹلی کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو اسٹے کانسٹنٹ اباؤٹ اٹ. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں ملاقات کرنی ہے ان کے رب سے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور انہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. So of surety, people who keep in mind that they are going to meet their Lord and they have to return to Him only, they will have that consciousness and that fear to continue humbling themselves and connecting with Allah and working and moving in His path. Ayat number 47. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی ذکر کرو میری نعمت کا انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تم پر فضل کیا عالمین سے زیادہ. سو عالمین سے زیادہ فضل کیا. تو وہ نعمت ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنا کے بھیجا, مسلمان گھر میں پیدا کیا, تو قرآن آپ کو ملی جس سے آپ کو گائیڈنس ملتی رہے گی جب جب آپ اس سے کھول کے پڑھیں گے اور گائیڈنس لیں گے. سو دیٹ از این ایڈیشنل favor that has been done on you. And reference was 17 Surah ayat number 2. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٍ and take guard, stay aware of that day جس دن نہیں جزا دے سکے گی نفس عن نفس شیئا کوئی نفس کسی دوسری نفس کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکے گی. ولا يقبل منها شفاعۃ اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی انٹرسیشن, کوئی بدلے کی چیز, کمپنسیشن. ولا یؤخذ منها عدل اور نہ ہی اس سے اخذ کی جائے گی, لی جائے گی کوئی برابر کی چیز. No one can intercede, no compensation will be taken. ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی ہیلپ کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی, تمہیں ڈیلیور کیا فرعون کے لوگوں سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءً جنہوں نے تمہیں امپوز کیا ہوا تھا تمہارے اوپر ہارڈ ٹاسکس ڈالے ہوئے تھے. العذاب یذبحون فرام دا پنش اینڈ دا پنشمنٹس اور یذبحون ابناءکم اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو, تمہاری نساء کو. وفی ذالکم بلاء اور اس میں تمہارے لیے ٹرائل ہے. من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے جب فرعون کے لوگ, we are going to read in detail later on about Fir'aun and what his people do, لیکن ابھی کے لیے وہ ذبح کر دیتے ہیں. they kill the sons. It means sons refers to your intellectual growth, your masculine intellectual growth, which builds your ability to reason, ability to make decisions, ability to understand things. اس کنسٹرکشن کو وہ
ذبح کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, because they do not, that's kind of stunted intellectual growth. They kill it. That is the kind of system. Pharaoh is represents a whole system, an authority, a system which is in place, which slaughters the mental growth. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور آپ کی emotional growth, nisa is metaphorical for feminine, emotional side. یہ ہم سب میں ہے, دونوں سائڈیں ہم سب میں ہے, masculine side and feminine side. سو آپ کی جو feminine emotional side ہے اس کو زندہ رکھا ہے. تو emotional side کا زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ you are feeling the same way, you are sensing everything, آپ کی sensitivities بالکل انٹیکٹ ہیں, لیکن آپ کی intellectual growth has been killed, has been آپ کو سلاٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کلنگ ہو جاتی ہے انٹلیکچوئل گروتھ کی. تو دیر از نو رائٹ پیئرنگ ٹو گیو یو اے مینٹل پروگریس. دیٹ از a very stressful time, and that is a test from Allah Ta'ala, جو کہ we have to pass through, and we have to, in the following of Hazrat Musa, be able to stand up on our own and stand up against that system. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے فرق کر دیا تمہارے لیے. سو اللہ تعالیٰ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں آپ کے لیے بحرا, the samandar, which is the course of life. So he differentiates for you in the course of life. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, جب ہم نے آپ کو نجات دی, delivered you. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم تھے جب اس کا نظارہ کر رہے تھے. Within your sight, Allah Ta'ala does this for us when he creates that discernment, that differentiation, that separation of right from wrong, from Allah's message, and that is when you are able to walk through the path. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ, 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, اور پھر تم نے اخذ کر لیا عجل کو, in a haste, من بعدہ, اس کے بعد, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور جبکہ تم تھے in doing wrong, you were in the darkness. So what Allah is saying here, Allah gave Hazrat Musa 40 nights جو ان کو پرومس کی گئیں, اور ان کی ایبسنس میں جو عجل ہم نے لی تیزی میں, in a haste, understanding acquire کر لی, اپنے سے بنا لی, and that is when we continue to stay in the darkness. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ, اور پھر ہم نے we overlook, we forgave you, من بعد ذالک لعلکم تشکرون, اس کے بعد تاکہ تم شکر کر سکو. تو اللہ تعالیٰ پھر سے مہربانی کرتے ہیں ہم پر. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب, the book, وَالْفُرْقَانَ, and the criterion to between the right and wrong, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ آپ گائیڈنس پا لیں. تو حضرت موسیٰ کی جو ریلیٹڈ میسج ہے, جو آیات ہیں ان کے بارے میں جب آپ وہ پڑھتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں اور ان کی فالوئنگ میں جاتے ہیں, آیتوں کو پڑھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کو کرائٹیرین ملتا ہے ٹو جج the right from wrong. You see the difference, and that's how we follow the guidance. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ نے ان کی قوم سے, یا قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, اے لوگو بے شک تم ظلم کرتے ہو اپنی نفس پر. You have wronged your souls. خازکم العجلہ, جب تم نے اخذ کیا, when you took in a haste the understanding that you developed, فتوبوا إلى بارئکم, then you turn, توبہ کرو اپنے کریٹر کی طرف, اپنے میکر کی طرف. فاقتلوا انفسکم,
and then fight against. Qatl is qital, which is fight. Fight to overcome against your own nafs. अपने आप को अगर आप कत्ल को लेते हैं एक्चुअल किलिंग में यहाँ पे तो वो गलत हो जाएगा. आपको सेल्फ किलिंग के लिए नहीं कहा जा रहा है कि अपनी नफ्स की किलिंग कीजिए, मीनिंग ओवरकम द नेगेटिव, द रॉन्ग साइड ऑफ योर नफ्स, because you have taken upon an understanding which is hasty, which is not complete, and which is not going to take you in the right direction. So you need to do away with it. ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा. इंदा बारीकुम, तुम्हारे बनाने वाले, तुम्हारे मेकर के नज़दीक. फताबा अलैकुम, and then Allah turned upon you. इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला. फ़इज़ कुल्तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नुअमिना लका, नहीं हम ईमान लाते आप पर, हत्ता नरल्लाहु जहरतन, हत्ता कि आप हमें दिखा दें अल्लाह को मैनिफेस्टली, क्लियरली, वाज़े सामने दिखा दीजिए. फ़अख़ज़तकुमुल साइक़तु, तो इस बात पर उन्हें अख़ज़ किया, उन्हें पकड़ लिया साइका ने. साइका इज लाइक अ सकता. It can be like a stunning, they were stunned, उनको सकता हो गया इस बात पर. व अंतुम तंजुरून, और वो थे इसका नज़ारा कर रहे. As they looked on. सुम्मा बअसनाकुम, and then we raised you up, फिर अल्लाह ने उनको रेज किया. मिन बादे मौतिकुम, उनकी तुम्हारी मौत के बाद. लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र कर सको. तो एक एक्सपीरियंस के बाद अल्लाह ताला आपको रेज करते हैं. जब इस किस्म का कोई सवाल आए तो सकते की हालत के बाद अल्लाह रिवाइव्स यू बैक, एंड ताकि आप ग्रेटफुल हो सकें फॉर अनदर चांस. वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने शेड किया तुम्हारे ऊपर, कवर किया गमामा, गमामा क्लाउड्स के साथ. व अंज़लना अलैकुम, और हमने नाजिल की तुम पर अलमन्ना व सलवा. मन्ना इज अ फेवर, तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फेवर्स नाजिल की. व सलवा इज कंफर्ट, एंड ही गेव यू तस्कीन एंड कंफर्ट. कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ जो तैयब में से है, whatever you desire. तैयब इज जो आपकी मर्जी के मुताबिक, जो आपको तैयब हो, जो आपको पसंद हो. मा रज़क़नाकुम, जो हम रिस्क देते हैं तुमको. वमा ज़लमूना, और नहीं उन्होंने हमारे अगेंस्ट कोई जुल्म किया. वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी ही नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं. जब भी आप कोई गलत काम करते हैं और go against what you're required to do, there is no harm that you can cause to the universe or to anyone, to Allah Ta'ala, towards. आप अपनी नफ्स पर ही जुल्म कर रहे होते हैं, because your soul bears the burden of the wrongdoing. वइज़ा कुल्ना दुखुलू, और जब हमने कहा कि दाखिल हो जाओ हाज़िहिल करियता, इस करिया, करिया इज बस्ती. बस्ती इज अगेन मेटाफोरिकल. इसका भी रूट वर्ड इकरा से ही है. इकरा मीन्स रीडिंग. सो यू एंटर इनटू अ स्पेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आप अगर ऐसी, स्मॉल टाउन मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ यू इज राइट नाउ इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड टेकिंग रीडिंग्स from the situation that you're going to be coming across. So दाखिल हो जाओ इस करिया में. फकुलू मिन्हा हैसु शिअतुम रगदन, तो खाओ इसमें से जैसे तुम चाहो, plentiful, in abundance. वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और दाखिल हो जाओ इस दरवाजे से सजदा करते हुए. वकुलू हित्ततुन, और कहो, हित्ततुन इज रिलीफ. जब आपको अल्लाह ताला रिलीफ देते हैं, नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, तो हम मग़फ़िरत कर देंगे तुम्हारी खताओं की.
वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और इस तरह हम ज़्यादा कर देते हैं जल्द एहसन काम करने वालों के लिए, those who do extra good. फ़बद्दल लज़ीना ज़लमू, लेकिन बदल दिया जुल्म करने वाले लोगों ने जो गलत काम करते हैं, कौलन, बात को, they changed the word गैर लज़ी कीला लहुम, उसके साथ जो other than what was actually said to them. So they changed it, तहरीफ कर दी उन्होंने. फ़अंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिज्ज़न, तो फिर हमने नाजिल किया जुल्म करने वाले लोगों के ऊपर रिज्ज़न, which is filth, which is आसमान से अल्लाह ताला नाजिल करते हैं गंदगी. मिनस समाई बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि उन्होंने फिस्क किया, they took liberties. The word that they received, they changed it to something else. And when you do that, then the consequence is that you will be faced with some punishment, which is in this case, filth from above. Gandagi, toxicity. Ayat number 60. وَإِذِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے واٹرنگ، پانی کے لیے دعا کی، پانی سیکھ کیا، واٹرنگ سیکھ کی. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ، تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسٹرائک ود یور عصا، عصا کل حجر، پتھر کے اوپر عصا کے ساتھ اسٹرائک کیجیے. تو عصا is also a metaphor used for the message. اللہ کے میسج کے ساتھ جب آپ اسٹون ہارٹس کے اوپر اسٹرائک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واٹرنگ بھیجتے ہیں. فن فجرت من حسنتا اشرتا آئینہ، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 سورسز. آئینہ از springs, sources of water, and آئینہ is also آنکھیں. تو آپ کی انسائٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. 12 levels اور 12 patterns of insights ڈیولپ ہوتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں جب اللہ کا میسج آپ کے دل پر پڑتا ہے. تد علما کلو اناس مشربہم، تاکہ علم ہو جائے تمام انسانوں کو ان کے پینے کی جگہ کا. تو آپ کے اندر بھی فرق قسم کی انسانیت بستی ہے. You have different your personalities, you have varied personalities and personality aspects, facets. تو آپ کے پینے کی ہر ایک کا انتظام ہو جاتا ہے. اینڈ ایکسٹرنلی آلسو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر انسان کا طریقہ، اس کی واٹرنگ، the way they learn, the way they experience and the way they understand the message and practice، وہ سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان کو مل جاتا ہے اپنا کلو وشرب، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، ہے اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہیں آپ ہو جانا زمین میں فساد کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کے پورے میسج میں آپ کو بار بار یہ نظر آئے گا، ڈونٹ کاز مسچیف، ڈونٹ make confusion, don't create, it's all about peace. سب میسج آپ کو پیس کی طرف لے کے جائے گا، within yourselves and externally also amongst, you pass it on to others as well, project it on others. First you work on yourself to bring yourself into peace, and that is what you're going to then project to others. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب آپ نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم نہیں صبر کر سکتے ایک طرح کے کھانے کے اوپر. دس از ہیومن سائیکالوجی، کہ ایک طرح کا کھانا چاہے بہت ہی اچھا کھانا ہو آپ کے لیے، آپ اس کے اوپر یو کانٹ اسٹے کانسٹنٹ آن اٹ. فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ، then call upon your رب for us، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ خارج کریں ہمارے لیے زمین کی نباتات، زمین کی گروتھ.
So right now we learned previously کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سکون اور ان کے لیے فیورز بھیج رہے ہیں، بلیسنگز بھیج رہے ہیں، لیکن انسان اس پر اکتفا نہیں کرتا. وہ ایک طرح کا کھانا no matter how good it is وہ نہیں اس پہ صبر کر سکتا because we are not ethereal celestial bodies, we are humans, we are bodies of the earth. تو ہمیں پھر چاہیے ہے کہ زمین کی بھی گروتھ ہم کھاتے رہیں even if it is not as good as آسمان کی blessings. تو من بقلها و قصائها و فومها و عداسها و بصالها جو زمین سے گروتھ ہوتی ہیں چیزیں جس میں اس کے پاٹ اربس ہیں، کیوکمبرز ہیں، گارلک، لینٹلز اینڈ انینز، جو بھی چیزیں زمین سے گروتھ ہوتی ہیں جن کی، اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ بھی کنزیوم کرتے رہیں. کالا آتستبدلون الذی، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ بدل دو الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، اس کے ساتھ جو ادنا ہے، جو انفیریئر ہے چیز، اس کے ساتھ آپ خیر، اس کو آپ خیر سے بدلنا چاہتے ہیں جو اچھی چیز ہے آپ کے لیے. اہبطوا مصرا، then you go down مصرا فإن لکم ما سألتم. In Misr is a civilization. So you go down to a system of being, a civilized way of being. اگر تمہارا چاہت یہ ہے جو تم سوال کرتے ہو, you will find what you are asking for. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, and they were struck, they were covered with humiliation, and maskana is miskeen say, they became needy, so they were miserable and they were in humiliation. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غضب آیا، اللہ کی ناراضگی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے یکفرون بآیات اللہ، کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے قتل کیا، قتال از اگین نبیوں کا قتال کیا، بغیر حق without truth. So how can you do qatl of Anbiya when the message, whatever message was brought to you, اس کو آپ جب مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، مس کنسٹرو کرتے ہیں، اور اس کو آپ اس کی کیریکٹر کلنگ کر دیتے ہیں جو پروفٹس کی میسج کے مطابق جو کیریکٹر ڈیولپ ہونا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کام کرتے ہیں، دیٹ از ہاؤ یو فائٹ ٹو اوور کم دا ٹرو میسج. یو ڈونٹ ریسیو دیٹ اینڈ بغیر حق یہ کام کر کے جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر شورلی اس کے کانسیکوینسز میں اللہ کی طرف سے پنشمنٹ آتی ہے. اور یہ آپ تب کرتے ہیں کیونکہ آپ جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کے بجائے آپ مانگتے ہیں کوئی اور چیز، لیکن یہ کیونکہ اللہ کی آیتیں ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. دس از ہاؤ وی گو اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس. ہم نہیں صبر کر پاتے ہیں زیادہ دیر اچھائیاں ہو رہی ہوں، اچھے کام ہو رہے ہوں، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے بیکاز ہم بنے ہی اس طرح کے ہوئے ہیں. لیکن پھر ہمیں کانسیکوینسز بیئر کرنے ہوتے ہیں. This is then we have to face it. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو جن کو گائیڈنس ریسیو ہوئی بھی ہے، والنصارى and those who are helpers، نصر سے نکلا ہے نصارى، والسابئین and atheists who don't believe in God، in Allah. من آمن باللہ، اگر وہ ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا ریوارڈ ہے ان کے رب کی طرف سے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی پریشانی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جہاں سے بھی آپ کی اورینٹیشن، جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں، آپ ایمان والے ہیں یا آپ گائیڈنس پہ ہیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ یو تھنک دیٹ یو آر گائیڈڈ اینڈ یو ڈونٹ نیڈ اینی فردر گائیڈنس، دیٹ از ہادو، اور ہیلپرس ہیں یا ایتھیسٹ ہیں. اگر ایونچولی یو کم ٹو بلیونگ ان اللہ and come to that level and believing in the accountability and correct your deeds, تو آپ کے لیے بھی اجر ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے اخذ کیا تمہارے ساتھ کووننٹ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ریز کیا تمہارے اوپر الطور. الطور is a situation, so we raised a situation upon you. خُذُوا، the guidance was hold. ما آتیتکم بقوت، ما آتیناکم بقوت، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ذکر کرو، یاد رکھو جو اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقویٰ کر سکو. So that you stay conscious and you protect yourself. So you hold firmly to Allah's guidance. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر پلٹ جاتے ہیں اس کے بعد تم میں سے کچھ. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پھر اگر نہیں ہو فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور بے شک تمہیں علم ہے ان کے بارے میں جو ٹرانسگریس کرتے ہیں تم میں سے، فِي السَّبْتِ، in matters of rest. Sabt is rest. We will read in the ayat which will come later کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے ریسٹ کے لیے. So there is rest is supposed to be done. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو ریسٹ نہیں کرنا ہے، ہر وقت ہی آپ کو تگ و دو میں لگے رہنا ہے. There are periods of rest allowed, there are periods of striving allowed. لیکن آپ نے ریسٹ میں ایکسیڈ نہیں کرنا ہے. تو جب آپ ریسٹ لے چکے تو اس میں اف یو کنٹینیو ٹو ایکسیڈ ان یور ریسٹ، تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ، قردۃ از ایپ، منکیز، خاسئین ریگریسڈ، ان اے ریگریسڈ فارم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ریسٹ اپنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اینڈ ریسٹ از فرام اسٹیئنگ کانشیس، اسٹیئنگ کنیکٹڈ ود اللہ، اسٹیئنگ آن دا گائیڈڈ پاتھ. وین you have strived and you have taken some pause, some rest, you're required to get back. وہ سچویشنز آتی ہیں اور آپ ان کو اگنور کر جاتے ہیں اور آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں ریسٹ میں، تو کیا ہوگا کہ آپ پھر پروگریس نہیں کریں گے. You will not evolve, and alternately you will actually regress to your former state. تو آپ نیچے چلے جائیں گے in levels of understanding and spirituality instead of moving forward. And that is a less developed state of being when you go back to your former state. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا. And Kirdatan is apes. So apes follow others. So apes mimic, and they're not evolving to have their own mental growth. They actually then start copying others. So that is how it's being given as an example. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. And we made it an example for them, for their own time, بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور ان کے لیے جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، their posterity. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، and as an instruction for those who take God, as a lesson. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنے لوگوں سے. I think this will be a whole section. We will continue with this tomorrow.
So we'll just keep today's lesson till ayat number 66. So inshallah kal phir isko continue karenge at the same time.